واجب الاحترام پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے سید سبطین شاہ صاحب کا بیان، جو کہ اہل حدیث کے عالم ہیں۔ ان کا بیان دیوبندیوں کے اسٹیج پر، اور وہ بیان کرتے ہوئے پہلے اس نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے، اور کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گستاخ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چاہے چھوٹا مرزا ہو یا بڑا مرزا ہو، ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مرزے کے نام پر جو مرزا ہوگا تو وہ مرزا قادیانی کے ساتھ ہوگا، جس کا نام مرزا ہوگا نا وہ قادیانی کے ساتھ ہوگا، یہ مقصد تھا۔ ناظرین کرام، میں دل سے جو ہے نا شاہ صاحب کو جو ہے نا سنتا بھی ہوں، اور مجھے پیارے بھی ہیں، اور اچھے عالم بھی ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ جو دیوبندیوں کے اسٹیج پر بیٹھ کر انجینئر صاحب پر جو الزام لگا رہے ہیں، یہ اسی طرح بات بالکل نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں نے سنا ہے، اور بہت سارے ویڈیوز میں نے اس کے جو ہے نا کیا ہے دیکھے ہیں اور سنے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی، تو اس نے کوئی بھی ایسی گستاخی کی بات نہیں کی جس پر فتویٰ لگے، جیسا کہ شاہ صاحب حافظہ اللہ وہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے اندر وہ پہلے سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیوبندیوں کے اسٹیج پر ہوں، میں علماء دیوبند کے سٹیج پر موجود ہوں، سن لے میری بات۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیوبندیوں کے اسٹیج پر بیٹھ کر یہ بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ یہاں دیوبندیوں کے اسٹیج پر بیٹھ کر انجینئر صاحب کو جو کہہ رہا ہے کہ چھوٹا اور بڑا مرزا یہ مرزا کے ساتھ ہے، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ چھوٹے مرزے کو نہ بڑے مرزے کو، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح مرزا ہے کیونکہ اس کا نام مرزا ہے۔ تو آپ نے انصاف کر کے پھر ضرور کمنٹس میں اپنی رائے بتانی ہے۔ میں صرف آپ کو جو ہے نا سناؤں گا شاہ صاحب کا بیان، اور اس اسٹیج پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور بیان کیا ہے کہ ہاتھ باندھنے کا، وہ بھی اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف ایک بات کی ہے شاہ صاحب نے، وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہے نا کیا کہا، ہاتھ ادھر باندھے یا ادھر باندھے، اس پر کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ تھا کہ فرقہ واریت کو نہ پھیلائے، فتنہ فساد نہ بنائے، اصل بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ تھی۔ تو شاہ صاحب نے اس کو غلط سمجھ کر کیا کہا کہ لے آئے دیوبندی جو ہے نا کہ اوپر والے تو ہاتھ ٹھیک ہے یہاں باندھنا سینے پر، تو نیچے والی کوئی بھی حدیث لے آئے۔ یہ وہاں وہ جو ہے نا کیا ہے شاہ صاحب چیلنج کر رہا ہے۔ یہاں پھر دیوبندیوں کے اسٹیج پر جب موقع ملا دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے، تو انجینئر صاحب کو اس نے نشانہ بنایا۔ تو سب سے پہلے سبطین شاہ کا وہ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے بیان اس کا جو ہاتھ باندھنے والی بات کرتا ہے، اب سن لیں۔ نائک صاحب تشریف لائے ہوئے پاکستان، وہ فرماتے ہیں ہتھاں والی بات چھوڑ دو، کوئی ہتھے بنے کوئی ہتھے بنے، ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے، اجے تو رات رانا جس جڑی ہتھوں دی حدیث در وکھائی جا، ایتھے ہاتھ مان لو ایتھے ہاتھ مان لو، بتوں اتحادی دسنا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہاں یہ بات کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں دیوبندیوں کو، حنفیوں کو، کہ نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث لائیں، یہاں چیلنج کر رہے ہیں۔ اب جب ان کے اسٹیج پر آئے، ان کو خوش کرنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو رگڑ دے رہے ہیں، اس کو جو ہے نا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہاں جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو بات تھی، جو اس نے اس لیول پر کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، یہاں ٹائم نہیں ہے ورنہ وہ کلپ بھی میں آپ کو سنا دیتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ بھئی فرقہ واریت نہ بنائے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو نا آپ مسجدوں کو علیحدہ کر لیں، مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلائیں، یہ کام نہ کریں، یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، نہ اتنا بڑا اختلاف ہے۔ لیکن یہاں وہ حنفیوں کو چیلنج کر رہا ہے، جو کہ آپ نے اب ویڈیو دیکھ لی۔ تو اب ہم آتے ہیں شاہ صاحب کے دوسرے بیان کی طرف، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا مرزا ہو یا بڑا مرزا ہو ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس کا نام مرزا ہے، یہ مطلب تھا۔ ظاہر بات ہے، اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو آپ نے کمنٹس کرنے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا غصاخ ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ بیان، اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی میں آپ کو بیان سناؤں گا۔ تو شاہ صاحب کا بیان سنتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف جو بات کر رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وہ مرزا جلمی جو ہے وہ اہل حدیث ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ۔ میں نے کہا کس وجہ سے تمہیں بھول ہوئی ہے کہ وہ حاصل پر مانتا یا اس وجہ سے بھول ہوئی ہے کہ وہ رفع دین کرتا ہے؟ میں علماء دیوبند کے سٹیج پر موجود ہوں، سن لے میری بات۔ ایک شخص ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ رفع دین کرے یا اونچی آمین کہے یا سینے پر ہاتھ باندھے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محمد کے صحابہ محفوظ نہ ہو۔ کہ اگر آپ پھر جب میں ایک بندہ کہتا ہے مرزا جلمی کو پھر کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مرزا مانتا ہوں۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا مرزا مانتا ہوں۔ کہتا ہے سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا مرزا ہے وہ۔ کہتے ہیں مانتے ہیں آپ اس کو؟ کیا ہے؟ میں نے کہا مرزا کہتا ہوں، مرزا مانتا ہوں۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا مرزا کہتا ہوں۔ اگر آپ کو ساری رات میں سمجھ آئے تو میں یہ کہتا رہوں گا وہ مرزا ہے۔ جانتے ہو مرزا کون تھا؟ معلوم؟ پرانا مرزا ہو یا نیا مرزا ہو، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے یا امیر معاویہ کی عزت عظمت ایمان تقدس کا انکار کرے، ہمارے نزدیک مرزا ہے۔ نہ پچھلے مرزوں کو چھوڑے نہ انشاءاللہ نئے مرزوں کو چھوڑے، کہو انشاءاللہ۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا ہوگا شاہ صاحب کا بیان، جس کے اندر وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نشانہ بنائے صرف اسی بات پر کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں اور اس کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو آپ سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ بیان، جو کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، جو کہ وہ ساتھ بیان کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر رجوع بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ رجوع بھی کرتے ہیں اس پر، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی یا جو بات میں نے کہی ہے اس کے ساتھ وہ حوالہ دیتے ہیں ان کے مولویوں کا کہ انہوں نے خود لکھا ہے، میں نے اس لیے بیان کیا ہے۔ بہرحال پھر بھی میں رجوع کرتا ہوں۔ تو انجینئر صاحب نے رجوع کیا اور اس کے بعد اس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہے آپ سن لیں۔ پہلے میں کہتا تھا کہ اہل صفین کی اجتہادی خطا تھی، حضرت علی کے خلاف کھڑا ہونا، پھر میں نے اس پہ رجوع کیا۔ 5A میں اجتہادی خطا لکھا تھا، 5B میں نے رجوع کر لیا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے، اور اس میں نے اپنا کوئی قول نقل نہیں کیا۔ امام عینی، ملا علی قاری، ان سب لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی، کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ، مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے، صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر، غلط کرے تو 1۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے تو 1 اجر پاتے، الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے۔ مخالف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور بدر الدین عینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث مار کے کانٹیکسٹ میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کی بشارت کیسے دیں، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے؟ دیکھیں کتنے سخت۔ اور ملا علی قاری نے چھڑے ہی کچھ نہیں، انہیں کہا ہے کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈھال بنا لیا تھا۔ دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولیٹیکل چال قرار دیا، اور انہوں نے کہا حدیث عمار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو یہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے نا، حدیث عمار نے ان کو ننگا کر دیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ ملا علی قاری مشکات کی شرح مرقاہ میں لکھ رہا ہے کہ حدیث عمار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا، اندر دی گل وچ کوئی اور ہے۔ اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل عمار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا۔ اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے، میں نے نہیں کبھی بولے، یار مولانا اسحاق نے نہیں بولے، مولانا مودودی نے نہیں بولے، تو ملا علی قاری اور نیم رافضی نہیں فل رافضی بنتا جے۔ لیکن سب سن گیا انہوں نے۔ مرقاہ کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے۔ مرقاہ وہ شرح ہے جس میں انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی، ظاہر مشکات تو ساری فقہ حنفی کے خلاف ہے، حدیثیں جو ہیں تو اس کی شرح ان کو لکھنی پڑی ہے۔ اور دوسری طرف ابن حجر اسقلانی کی جو تھی فتح الباری، اس کے مقابلے پہ عمدۃ القاری، دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی، علامہ عینی اگر آپ نکال دیں اور ملا علی قاری نکال دیں، یہ 2 بندے آپ نکال دیں نا، تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں ہے، باقی نشائی کوئی نہیں۔
وہ اس میں بھی بول دیتے ہیں ملا علی قاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں انفیوں میں، باقی تو ہڑے مفتی تقی عثمانی تھے، شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بدر الدین عینی. تو آپ چھوڑ دیں، عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ. تو اللہ کا شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں. آندہ بھی کوئی اب دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کر لوں. ایک بات پہ تو میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں، اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا. جی ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا، یہ تھی انجینئر محمد مرزا صاحب. اس نے بیان کر دیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس نے جو باتیں کی ہیں اس پر انجینئر محمد مرزا صاحب نے رجوع بھی کر لیا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ایسی بات کہے، لیکن یہ باتیں صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اسٹیج دیوبندیوں کا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو انجینئر محمد مرزا صاحب کے جو خلاف لوگ ہیں وہ خوش ہوں گے. تو مقصد بھی تقریر کا یہی ہوتا ہے کہ آگے جو آڈینس ہے، جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا ہے، تو ہم ان کو خوش کریں گے، تو پھر بھی ہمیں وہ بلائیں گے. یہی مقصد ہے. تو بہرحال اسی طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. وہ چاہے شاہ صاحب ہو، چاہے میں ہوں، جو کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنا کام کریں اور دعوت والا کام کریں اور حق بات بیان کریں، اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ، اور جو ہے نا ایسی بات جس کے لیے عقل مجبور ہو جائے، ایسی مضبوط دلیل کے ساتھ بیان کریں. ٹھیک ہے، کسی کی خوشی کے لیے ہم نے نہیں کرنا، ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ لوگ دنیا سے منہ پھیر کر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائیں. یہ دعوت کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ہمارا مقصد ہے. تو شاہ صاحب دل سے مجھے بہت پیارے ہیں اور میں بیان بھی سنتا ہوں، لیکن یہاں یہ جو دیوبندیوں کے اسٹیج پر بیٹھ کر انجینئر صاحب کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے، اور اتنی تحقیق بھی نہیں ہے. میں نے انجینئر صاحب کو سنا ہے، کہیں بھی اس نے کسی صحابی کی توہین نہیں کی اور نہ کوئی گستاخی کی ہے. اور جو وہ روایت بیان کرتے ہیں جو کہ کتابوں کے حوالے ساتھ دیتے ہیں، تو اسی طرح تو ہر مولوی کرتے ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کے فرقے کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتوں سے ہم پرہیز کریں گے، امن کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک میں امن آ جائے، اور پھر قواریت سے اور بدامنی سے اور فساد سے ہم خود بھی بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.